السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ٹک ٹاکر عائشہ اکرام پر. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے مینار پاکستان پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے سب کا دل دہلا دیا، اور وہ واقعہ اس قسم کا تھا کہ سب نے اس کی مذمت کی، اور یقیناً وہ قابل مذمت تھا. بہت سارے لوگوں نے جہاں اس واقعے کی مذمت کی وہیں اس کو پلانٹ بھی کہا. جیسے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ واقعہ پلانٹ ہے، لیکن میں ایسی خاتون تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ واقعہ پلانٹ بالکل نہیں ہے. لیکن میرا موقف اس وقت بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ اگر لڑکیاں احتیاط کر سکتی ہیں تو انہیں احتیاط بالکل کرنی چاہیے، اور ایک ایسی جگہ جہاں پر بہت زیادہ رش ہے، ہجوم ہے اور جانا ضروری نہیں ہے تو نہیں جانا چاہیے. آج عائشہ اکرام جو بیان دے رہی ہیں وہ یہ دے رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مینار پاکستان جانے کا جو پلان تھا وہ ریمبو کا تھا، اور ریمبو کی وجہ سے میں وہاں پر گئی. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹک ٹاکر عائشہ اکرام کا جو کیس ہے مینار پاکستان والا، اس میں ایک نیا موڑ ان کے ہی تحریری بیان سے سامنے آیا ہے، اور وہ نیا موڑ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جو ریمبو ہے وہ مجھے بلیک میل کرتا تھا اور میری نازیبا ویڈیوز اس نے بنا رکھی تھی، اور مینار پاکستان جانے کا پلان بھی اس کا تھا، اس کی وجہ سے میں وہاں پر گئی تھی. جی عائشہ کا جو حالیہ بیان ہے اس کو اگر دیکھیں، اور جو پہلے انہوں نے انٹرویوز دیکھے تھے اور جس میں وہ بارہا یہ کہتی پائی گئی ہیں کہ کاش ریمبو کی خصوصیات اور خوبیاں جو ہیں وہ دنیا دیکھ سکے، تو یہ دونوں جو بیانات ہیں وہ خاصے متضاد ہیں اور ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو گئی ہے. اور یہ کیس اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ نظر آ رہا ہے. اب یہ جج کرنا مشکل ہے کہ کیا عائشہ اس وقت غلط کہہ رہی تھی یا عائشہ اس وقت غلط کہہ رہی ہیں. کہ اگر آپ عائشہ کی اس وقت کے جو انٹرویوز تھے میڈیا پر آئے اور لوگوں نے کیے، ان میں سے ایک انٹرویو ایک سینئر صحافی نجم ولی خان نے کیا تھا عائشہ اور ریمبو کا. اس میں آپ عائشہ کے جو بیانات ہیں یا جو سوالوں کے جواب ہیں ان کو اگر سنیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت وہ ریمبو کو فل سپورٹ کر رہی تھی. اور اس میں عائشہ کا ایک یہ بیان ہے جو کہ سوشل میڈیا کی زینت آج کل پھر سے بنا ہوا ہے، جب سے عائشہ نے یہ تحریری بیان دیا ہے کہ ریمبو جو ہے وہ بلیک میلر ہے اور اس نے وہاں جانے کا پلان بنایا تھا اور میں اس کی وجہ سے وہاں پر گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ اس انٹرویو کا کلپ نکال کر دیکھیں تو عائشہ بی بی اس میں کہہ رہی ہیں کہ ریمبو میں اتنی خصوصیات ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جو کچھ میں نے ریمبو کے اندر خوبیاں دیکھی ہیں میں چاہتی ہوں کہ کاش وہ دنیا دیکھ سکے. مینار پاکستان کا جو سانحہ تھا، واقعہ تھا، وہ رونما ہوا تو اگلے ہی روز ریمبو نے ایک ویڈیو بنائی جس میں عائشہ اکرام پیچھے کھڑی ہیں اور میٹھے میٹھے انداز میں لوگوں سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا. تو جتنی بھی ہم ٹک ٹاک کی ان کی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں، اور مینار پاکستان کی سانحے کے بعد جو اگلے دن انہوں نے ویڈیو ریلیز کی دونوں نے مل کر، اس کو دیکھیں، اور جو انٹرویوز میں یہ دونوں اکٹھے جاتے رہے اور عائشہ کا جو جھکاؤ ریمبو کی طرف نظر آتا رہا، جو سافٹ کارنر نظر آتا رہا، اس کو دیکھ کر تو اب بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. یقیناً سوالات پیدا ہونے چاہیے کہ آپ کو ایک وقت میں ایک آدمی آئیڈیل لگ رہا ہے، اور اب اس وقت آپ نے جیسے آسمان سے زمین پہ گراتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت ریمبو گرفتار ہے. اگر ان کی ساری ویڈیوز کو ہم دیکھیں تو کہیں پر جبر یا بلیک میلنگ یا ان ویڈیوز کو دیکھ کر ہم یہ زیوم نہیں کر سکتے کہ ان ویڈیوز کے پیچھے جو ہے کہیں کوئی جبر ہے یا بلیک میلنگ کا ایلیمنٹ ہے. جرنلسٹ دیکھیں، میں تو سوال اٹھاؤں گی، اب ایسے کون سے مفادات آپ کے ٹکرائے ہیں کہ آپ نے اس کو بلیک میلر بھی کہا ہے اور اس کو ٹک ٹاک گینگ چلانے والا ایک شخص بھی بتایا ہے اور اس کے ساتھی بھی ہیں، سارا کچھ ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ جو مینار پاکستان پہ ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، نہیں، وہ بالکل غلط تھا. میں آج بھی یہ کہوں گی کہ لڑکیاں دیکھیں، باہر نکلنا ہر ایک کی ضرورت ہے، بازار بھی جانا، اپنے ڈاکٹر کے بھی جانا ہے، 100 طرح کے مسئلے مسائل ہیں جس کے لیے خاتون کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، آپ نے جاب بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر جائے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. تو مینار پاکستان بھی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر جائے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا تھا. اگر ایک آدمی جس نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ بھائی فلاں دن جو ہے وہ آپ مینار پاکستان جانا ہے، آپ نے، اگر آپ کو اس کا یہ پلان پسند نہیں آ رہا تھا تو آپ انکار کر دیتی، آپ وہاں پر جاتی ہی نا. اب جو لوگ عائشہ اکرام نے جو تحریری بیان دیا ہے پولیس کو اس پہ تنقید کر رہے ہیں، میں ان سے یہ بھی کہنا چاہوں گی
کہ دیکھیں عائشہ اکرام کے بیانات میں تضاد یقیناً موجود ہے. بہت سارے سوالات اس وقت بھی جنم لے رہے تھے، ان کے تحریری بیان کے بعد بہت سارے سوالات ابھی بھی اٹھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب بالکل یہ ہرگز نہیں ہے کہ مینار پاکستان پر 400 لوگوں نے جو کیا وہ جسٹیفائڈ تھا. دیکھیں بہت سارے لوگ آج ٹویٹر پہ بھی ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے عائشہ اکرام کے حوالے سے، اسے جھوٹی کہا جا رہا ہے، اسے کیا کچھ نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت ہوا تھا وہ پاکستان کا بیڈ جو ایک فیس تھا وہ دنیا بھر میں گیا، اور اس عورت کی وجہ سے، اس لڑکی کی وجہ سے پاکستان کی بہت بدنامی ہوئی. بھائی اس لڑکی کی وجہ سے آپ کی بدنامی نہیں ہوئی، وہ جو وہاں پر درندہ ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے، درندہ صفت لوگ تھے، ان کی وجہ سے جو پاکستان کا برا چہرہ ہے وہ دنیا بھر میں نظر آیا. تو جو وہاں پر 400 لوگوں نے کیا وہ پلانڈ نہیں تھا، وہ ان کی نیچر بتا رہی تھی کیا ہے، وہ ان کی تربیت بتا رہی تھی، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ خواتین، ان کا جو رویہ تھا وہاں پر یا جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم خاتون کی عزت کتنی کرتے ہیں. جی عائشہ اکرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں کافی ٹائم سے بلیک میل ہوتی رہی ہوں، اور جو میری تنخواہ تھی اس کا آدھا حصہ جو تھا وہ ریمبو کو جاتا تھا، ابھی تک 10 لاکھ روپے میں ان کو دے چکی ہوں. تو میرا سوال یہاں پر یہ بھی ہے جو کہ بینگ اے وومن مجھے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر کسی کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور معاملات مختلف ہوتے ہیں، مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے جو کہ بینگ اے جرنلسٹ مجھے کہہ دینی چاہیے. مجھے اس وقت بھی بہت برا بھلا کہا گیا تھا جب میں نے یہ کہا تھا کہ ایک خاتون جس کو پتہ ہے کہ ایک جگہ پہ جانے کے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے تو مجھے نہیں جانا چاہیے، مجھے احتیاط کرنی چاہیے. اس وقت بھی مجھے بہت سارے لوگوں نے گالیاں دی تھیں، تو آج بھی ہو سکتا ہے مجھے بہت سارے لوگ گالیاں دیں جب میں یہ سوال کروں گی کہ بھائی وہ نازیبا ویڈیوز کیا جبر کے تحت بنی تھی؟ ٹھیک ہے، تو مطلب کیوں آپ بلیک میل ہو رہی تھی؟ کیا وہ دیکھیں نازیبا ویڈیوز لوگ بناتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے آپ بلیک میل کیوں ہو رہی تھی؟ کیا وہ جبر کے تحت بنی تھی؟ اگر وہ جبر کے تحت نہیں بنی تھی تو پھر تو ایک الگ سی چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سے زبردستی وہ ویڈیوز بنوائی گئی تھیں یا وٹ ایور اٹ واز، تو آپ نے پولیس سے پہلے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں آپ بلیک میل ہوتی رہی؟ آپ کو پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا. اس وقت پہ آپ آ کے کہہ رہی ہیں کہ میں بلیک میل ہو رہی تھی، آپ کو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانا کوئی بری بات نہیں ہے. جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا تو بہت سارے لوگوں نے ٹک ٹاک کو بھی برا کہا تھا، اور مختلف قسم کی جو ایپس استعمال کی جا رہی ہیں ان کو بھی برا کہا تھا. بھائی نہ کوئی ایپ بری ہے نہ ہی کوئی کام برا ہے، لیکن ان کام کو کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، وہ برے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنائیں یا سنیک ویڈیوز بنائیں، کچھ بھی کریں، اپنی عزت کا خیال رکھیں، دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں. اور یہ بلیک میل ہونے والا جو سین ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر آپ اس میں خود انوالو نہیں ہیں تو آپ کو کسی تیسرے کی مدد لینی چاہیے، بجائے یہ کہ آپ زندگی بھر ایک روگ پال کے رکھ لیں کہ بھائی فلاں کے پاس میری فلاں ویڈیوز ہیں اور وہ جاری کر دے گا اگر میں نے اسے پیسے نہ دیے، یہ نہ کیا، اس کی یہ بات نہ مانی، وہ بات نہ مانی. تو آپ کو پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے.